मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम तारीफ़ें उस परवरदिगार के लिए जो आलमीन का पालने वाला है। दुरूद व सलाम हो मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। नाज़रीन इकराम सलामुन अलैकुम। मैं अकबर ज़हीर आपके अपने यूट्यूब चैनल तहरीक अदब के हमरा। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे मेहमान आली क़द्र इज़्ज़त मौलाना सैयद क़सीम हुसैन ज़ैदी साहब, जिनसे हम तिलावत कुरान किस तरह से पढ़ा जाए, उसका क्या सही तरीक़ा है और किस तरह से हम कुरान पढ़ सकते हैं, उनमें क्या क्या हरूफ हैं और क्या क्या हरकत हैं, उनकी अदायगी किस तरह से की जाए, ये हम सिलसिलेवार पिछले वीडियो में बराबर हमें बता रहे हैं। ज़बर के बारे में, ज़ेर के बारे में। अब और कौन सी हरकत है जो हम आगे सीखेंगे, क़िबला मोहतरम हमें बताएंगे कि अब वो कौन सी हरकत है और वो किस तरह से अदा की जाती है। आइए चलिए बात करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व लअनतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्रहमान अल्लमल कुरान खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। नाज़रीन मोहतरम, हमारा दर्स जो आज शुरू हो रहा है वो कुरान करीम के उन्वान से है कि अल्लाह ने ख़ुद फरमाया अपनी रहमानियत का इजहार करते हुए कि परवरदिगार वो रहमान है, वो मेहरबान है कि जिसने सबसे पहले कुरान को सिखाया, कुरान की तालीम दी, फिर हज़रत इंसान को पैदा किया। तो आज़मत कुरान के लिए यही काफ़ी है कि अल्लाह ने सबसे पहले कुरान को सिखाया और कुरान की तालीम दी। लेकिन हमारे ऊपर तो अल्लाह ने कुरान की अज़मत को और फजीलत को लोगों के ऊपर जो बयान किया है वो इसीलिए, और परवरदिगार ने बार बार कुरान के बारे में बयान किया कि कुरान में ज़रा सा भी शक व शुबा नहीं है। कुरान को की मार्फत हासिल करो, कुरान से उन्स इख्तियार करो, कुरान से लौ लगाओ। और इसलिए अइम्मा मासूमीन ने भी बहुत ही ज़्यादा ताकीद की है कुरान करीम से उन्स हासिल करने के लिए, अल्लाह लगाने के लिए, मार्फत हासिल करने के लिए। लेकिन अज़ीज़ान गिरामी, नाज़रीन मोहतरम, कुरान करीम क़यामत के दिन हमसे ख़ुद सवाल करेगा, माबूद तूने हमें भेजा था लोगों की हिदायत के लिए, लेकिन लोगों ने हिदायत हमसे हासिल ना की, बल्कि लोगों ने कुरान को ज़ीनत बनाने के लिए अपने घरों में रख दिया, अपने ताक़ों की ज़ीनत बना लिया। ख़ुद रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह के सामने तीन चीज़ें शिकवा करेंगी। एक उसमें से कुरान करीम भी है कि जो अल्लाह के सामने शिकवा करेगा, और दूसरे अहले बैत ताहिरीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम हैं, और तीसरे मसाजिद हैं कि मसाजिद अल्लाह तूने इबादत के लिए हमें बनाया था लेकिन लोग इबादत से महरूम रहे, हम खाली पड़ रहे। तो हमको सबसे ज़्यादा उन्स हासिल करने के लिए कुरान करीम से नज़दीक होना पड़ेगा, इसलिए कि अल्लाह ने ख़ुद कुरान को हिदायत के लिए भेजा और मार्फत हमको ज़रूरी है, हमारे ऊपर ज़रूरी है कि हम कुरान करीम से मार्फत हासिल करें। इसलिए अइम्मा मासूमीन ने जगह जगह भी इरशाद फरमाया है कुरान करीम को सिर्फ़ पढ़ो ही नहीं बल्कि उनके ऊपर तदब्बुर भी करो, गौर भी करो, फ़िक्र भी करो। इसलिए अइम्मा मासूमीन ने कहा अगर तुम पढ़ भी लेते हो तब भी हम तुम्हें सवाब देंगे, अगर तुम कुरान करीम को रोज़ देख भी लेते हो तब भी हम तुम्हें सवाब देंगे। ऐसा नहीं है कि तुम कुरान को अपने घरों की ज़ीनत बना दो और कुरान जुज़्वदान में रहे और सिर्फ तुम ये सोचते हो कि कुरान हमारे घर में रखा हुआ है और ये हमें बरकत पहुँचा रहा है। हालांकि ऐसा नहीं है। लेकिन नाज़रीन मोहतरम, हमारे ऊपर सबसे बड़ा और सबसे अहम फ़र्ज़ ये है कि हम कुरान करीम से मार्फत हासिल करें और कुरान करीम को सीखें। हमने आपके सामने पहले कुरान करीम के अल्फ़ाबेट को बयान किया था कि हमने कहा था कुरान करीम के अल्फ़ाबेट 28 हैं। जिस तरीके से और ज़बानों में अल्फ़ाबेट होते हैं इसी तरीके से
قرآن عربی زبان میں بھی الفابیٹ ہے۔ جب تک ہم عربی زبان میں حروف کہتے ہیں اور انگلش میں الفابیٹ کہا جاتا ہے، اسی لیے ہمارے اوپر فرض اور ہمارے اوپر ضروری بنتا ہے کہ پہلے ہم عربی کے حروف کو پہچانیں، اور جب ہم عربی کے حروف کو پہچان لیں گے اس کے بعد پھر ہمارے لیے قرآن کریم کا پڑھنا تھوڑا آسان ہو جائے گا۔ پھر ہم آج جو ہے قرآن کریم کی عربی زبان کی حروف کے بارے میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتے ہیں کہ قرآن کریم کے الفابیٹ 28 ہوتے ہیں، اور یہاں تک ہم نے آپ کو بیان کیا تھا قرآن کریم میں جو عربی زبان کے جو حروف استعمال کیے گئے ہیں ان عربی حروف کو کس طریقے سے استعمال کریں گے۔ آج ہم یہ بیان کرنا چاہتے ہیں اور آپ کو دکھانا چاہتے ہیں، بیان تو کیا تھا لیکن ہم نے دکھایا نہیں تھا، آج ہم دکھا کے آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ کس طریقے سے حروف ہوتے ہیں اور ان حروف کے اوپر کیسے حرکات ہوتی ہے، اور وہ جو ہے جیسے جیسے حرکت ہوتی ہے اس کی آواز کیسے ہوتی ہے۔ سب سے پہلے آج ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ ہم شروع کر رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو مہربان اور بہت ہی بڑا رحیم ہے۔ سب سے بڑے الفابیٹ میں الف آتا ہے جس کو ہم حمزہ کہتے ہیں، دوسرا با آتا ہے، تیسرا تا آتا ہے، سا آتا ہے، جیم، ہا، خا، دال، زال، را، زا، سین، شین، صاد، واد، قا، ذا، عین، غین، فا، قاف، کاف، لام، میم، نون، وا، ہا، یا، حروف۔ اب ان کے اوپر جو حرکت ہوتی ہے 3 طرح کی حرکت ہوتی ہے، یا تو زبر ہوتا ہے یا زیر ہوتا ہے یا پیش ہوتا ہے۔ تو آج ہم زبر کے بارے میں بتاتے ہیں کہ زبر کیسا ہوتا ہے اور زبر کہاں رکھا جاتا ہے۔ زبر کے معنی ہوتے ہیں اوپر کے، یہ حروف کے اوپر یہ زبر ہے جو حرف کے اوپر لکھا جاتا ہے، اور اس کی آواز مثلا حمزہ زبر آ، ایسے ہی جب یہ با بنا ہو، با کے اوپر زبر ہو تو یہ زبر جو ہے ہمیشہ حرف کے اوپر دیا جاتا ہے، پورے کے پورے حروف کے اوپر۔ جب ہم زبر کی تختی کو پڑھتے ہیں تو زبر جہاں پر بھی حرف کے اوپر ہوگا تو سمجھ آ جائے گا یہ با ہے، با کے اوپر ہے تو زبر ہے، تا کے اوپر ہے تو زبر پڑ جائے گا، سا کے اوپر ہے زبر ہے، جیم کے اوپر ہے تو زبر ہے، اور ہا کے اوپر ہے تو زبر ہے، خا کے اوپر ہے تو زبر ہے، دال کے اوپر ہے تو زبر ہے، یعنی یہاں تک کہ یا تک جتنے بھی جس کے اوپر بھی زبر ہوگا اس کو زبر پڑھا جائے گا۔ لیکن اب اس کی آواز ہم کیسے نکالیں گے؟ مثلا حمزہ زبر آ، با زبر با، تا زبر تا، سا زبر سا، جیم زبر جا، ہا زبر ہا، خا زبر خا، دال زبر دا، زال زبر زا، را زبر را، زا زبر زا، سین زبر سا، شین زبر شا، صاد زبر سا، زا زبر زا، تا زبر تا، زا زبر زا، عین زبر آ، غین زبر غا، فا زبر فا، قاف زبر قا، کاف زبر کا، لام زبر لا، میم زبر ما، نون زبر نا، وا زبر وا، ہا زبر ہا، یا زبر یا۔ لیکن عزیزوں ناظرین محترم ایک چیز کا اور لحاظ رہے اور خیال رہے کہ ہم جب سین پڑھیں تو سین کی آواز نکالیں اور شین پڑھیں تو شین کی آواز نکالیں۔ مثلا ہم سین کہیں تو سین زبر سا ہو، سین زبر شا نہ ہو، اور شین پڑھیں 3 نقطے والا تو وہ شین ہے، سین نہیں ہے، شین زبر شا ہونا چاہیے، شین زبر سا نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے قاف ہے تو قاف زبر قا ہونا چاہیے، قاف زبر کا نہیں ہونا چاہیے، یعنی ہم کوے سے اس آواز کو نکالیں گے تو قاف ادا ہوگا۔ کیوں؟ قاف سے قرآن ہوتا ہے اور کاف سے کرسی ہوتا ہے، تو کرسی الگ چیز ہو گئی، قرآن الگ چیز ہو گئی۔ ان حروف کی بہت ہی زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ کون سا حرف کہاں سے ادا ہو رہا ہے اور کیسے حرف کو ادا کیا جانا چاہیے۔ تو ہم جو ہے پہلے ہم نے زبر بتایا، اب ہم بتا رہے ہیں آپ کو یہ زیر کہاں دیا جاتا ہے؟ زیر حرف کے نیچے دیا جاتا ہے،
اسے کہتے بھی زیر ہے. زیر کے معنی ہوتے ہیں نیچے کے. تو جب حرف کے نیچے ہو تو سمجھ لیجیے آپ زیر ہے. جیسے ہم نے کہا حمزہ زیر ای، بے زیر بی، تو آواز جو ہے وہ بامائل یا ہونا چاہیے، مطلب یہ ہم کہیں الف زیر اے، بے زیر بے نہیں ہونا چاہیے، بلکہ الف زیر حمزہ زیر ای، بے زیر بی، جیم زیر جی، دال زیر دی، سین زیر سی، صاد زیر سی، طو زیر قی، عین زیر ای، فے زیر فی، قاف زیر قی، میم زیر می، نون زیر نی، یہ زیر یہ. مثلا یہ اس طریقے سے ہے. تو جب زیر ہوگا تو ای کی آواز دے گا. اب اسی طریقے سے ہم پیش کے بارے میں بیان کریں. پیش ہمیشہ اوپر ہوتا ہے جس طریقے سے یہ بنا ہوا، مثلا یہ ہے حروف کے اوپر ہوگا چھوٹا سا واو ٹائپ کا ہوتا ہے. یہ جب اوپر ہوگا تو اس کو ہم کہیں گے او. او مثلا الف حمزہ پیش یہ ہے جیسے او. ایسی جیسے اس طریقے سے ہم جب یہ کہیں گے حمزہ پیش او، مثلا بے پیش بو، جیم پیش جو، دال پیش دو، سین پیش سو، صاد پیش سو، تو پیش دو، عین پیش او، فے پیش فو، قاف پیش قو، نون پیش نو، یہ پیش یو. اسی طریقے سے مثلا لام پیش لو ہے، واو پیش وو ہے. اسی طریقے سے سارے حروف مثلا شین پیش شو اور ضاد پیش زو، تا پیش دو، ذا پیش زو. اسی طریقے سارے حروف جو ہے وہ اس طریقے سے ادا کیے جائیں گے اور جو ہے بامائل واو کی حرکت ہوگی. ہم کے سو نہیں کہیں گے الف پیش او، بے پیش بو، تمہاری اس طریقے سے نہیں ادا ہوگا، بلکہ حمزہ پیش او، با پیش بو، تا پیش تو، سا پیش سو، جیم پیش جو، ہا پیش ہو، خا پیش خو، دال پیش دو، زال پیش زو، را پیش رو، زا پیش زو، سین پیش سو، شین پیش شو. سین اور شین میں ہمیشہ کیونکہ پیش ہے وہ بھی شین سے، یہ بھی شین سے، اس کا فرق رہے کہ ہم شو کہیں سو نہ کہیں. سو ہے شو ہے. صاد پیش سو، زواد پیش زو، تا پیش تو، ذا پیش زو، عین پیش او، غین پیش غو، فا پیش فو، قاف پیش قو، کاف پیش کو. قاف اور کاف میں بھی ہمیشہ فرق ہونا چاہیے. یہ نہ کہیں کہ چھوٹا کاف پڑھ بڑا کاف، نہ، عربی میں کوئی بھی چھوٹا کاف اور بڑا کاف نہیں ہے، بلکہ قاف کی آواز الگ ہے اور کاف کی آواز الگ ہے. صلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل تحریک ادب. ہماری اس ویڈیو سے ریلیٹڈ آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال ہیں تو آپ ہمارے واٹس اپ نمبر 7820044723 پر ہمیں واٹس اپ کر سکتے ہیں. ہمارے علماء اکرام آپ کو اپنی ویڈیو میں اس کا جواب دیں گے.